رحیم و اس کالا، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی قوم ہی اپنی قوم سے، یا قوم اسکرو اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ کے احسانات کو، اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اس جعل فیکم انبیاء، اپنی قوم کو احسان بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ تمہارے اوپر اللہ نے کیا کیا احسان کیے، کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا، نبی بھیجے، فیکم انبیاء، تمہارے اندر اللہ نے نبی بھیجے، وجعلکم ملوکا، اور تمہارے اندر اللہ نے بادشاہت رکھی۔ اور دیکھیں کس کی بادشاہت بھی، دیکھیں کس کی، حضرت کون سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے اندر بادشاہت رکھی، وآتاکم، اور تم کو دیا، ما لم یؤتی احد من العالمین، تم کو وہ کچھ دیا، مالم تمہیں وہ دیا، ما لم یؤتی جو نہیں دیا تھا، احد کسی ایک من العالمین جہان والوں میں سے۔ اتنے پیارے لاڈلے تھے اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبی بھیجے، بادشاہت ان کے اندر رکھی، اور وہ کچھ دیا۔ اب سوچیں ان کے اوپر منو سلوہ آتا تھا، منو سلوہ، اور اس کے علاوہ بادلوں کا سایہ، دھوپ تھی تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام دعا کرو اللہ سے، یہ تو اتنی دھوپ ہے ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ کر دیا، جہاں بھی جاتے تھے بادل کا سایہ ان کے سر کے اوپر ہوتا، اور ان کے کپڑے جو تھے دھونے نہیں پڑتے تھے، ان کے ناخن بڑھتے نہیں تھے، کاٹنے نہیں پڑتے تھے، کتنے اللہ کے احسانات تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پتھر تھا، ایک ہاتھ چوڑا ایک ہاتھ لمبا، اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے تھے تو اس کے جب پانی پینا ہوتا تھا 12 قبیلے 12 سردار، ابھی ہم پڑھے ہیں 12 قبیلے 12 سردار، اور جب پانی پینا ہوتا تھا اس کے اندر سے، اس تنے سے پتھر کے اندر سے 12 چوٹیوں کی شکل میں پانی نکلتا۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اور اتنی بڑی سب سے بڑی قدرت، سوچے کہ سب سے بڑی قدرت کہ اللہ نے وہ دریا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اسی کے اندر غرق کر دیا، اور ان کے لیے اس سمندر کے اندر رستہ بنا دیا اور وہ دریا کو خشک کر دیا۔ کرنے والا کون تھا؟ اللہ۔ موسیٰ کی لاٹھی کا کیا کمال ہے، موسیٰ کی لاٹھی کیا کر سکتی تھی، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور رستہ کیسے بنایا کہ پانی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ ایسے سڑک بن گئی، پانی ایسے ادھر کھڑا ہو گیا اور اس طرف کھڑا ہو گیا سائڈوں پہ، حالانکہ پانی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں یہ اللہ کی قدرت تھی، یہ اللہ نے ان کے اوپر اتنے انعامات کیے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو انعامات یاد کروا رہے ہیں کہ اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، اللہ نے تمہارے اندر نبی بنائے، تمہارے اندر بادشاہی رکھی، اور تم کو وہ کچھ دیا کہ جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسات اللاتی، اے میری قوم ادخلوا الارض، داخل ہو جاؤ اس زمین کے اندر، مقدسات اللاتی، مقدس، یہ مقدس زمین ہے، یہ وہ زمین ہے کتب اللہ لکم کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا، اور نہ تم لوٹنا، علی ادبارکم، اپنی پشتوں کے بل، فتنقلبوا، پس تم لوٹو گے، خاسرین، نقصان اٹھانے والے ہو کر۔ کون سی زمین تھی؟ اب دیکھیں کہ ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ سے قرآن چکے ہم نے شروع کیا ہے۔ ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بیت المقدس میں پہلے رہتے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ، پھر وہ اتنا جو سارا کچھ ہوا، بھائی جو تھے ان سے حسد کرتے تھے، وہ خواب سنی تو بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے بیر رکھتے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اپنے والد کی نظروں سے دور کرنا، کہ ہمارے والد صاحب جو ہے یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ سارا پروگرام بنایا، یوسف علیہ السلام کو مفت سیریے کے کنویں میں ڈال دیا، یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے جو تھے وہ مصر میں چلے گئے، پھر مصر میں جو سارا کچھ واقعہ ہوا، پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ جب مصر کا بادشاہ بن گئے، پھر انہوں نے اپنے والد کو بلایا، اپنے بھائیوں کو بلایا، اور ان کے بھائی جو تھے انہوں نے بھی جو تھی معافی شافی مانگی اپنے یوسف علیہ السلام سے کہ ہم جس چیز کے لیے دور کر رہے تھے، اور وہ خواب بھی پوری ہونی تھی نا جو انہوں نے دیکھی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب جو دیکھا تھا وہ بھی پورا ہونا تھا کہ سجدہ کرنے والا، تو وہ بھائیوں نے سجدہ کی۔ اس وقت سجدہ کر سکتے تھے، تعظیمی سجدہ، امت محمدیہ کے لیے سجدہ کرنا، کسی اور کے آگے جھکنا حرام ہے۔ اس وقت وہ سجدہ جو تھا وہ کر سکتے تھے، تعظیمی سجدہ۔ تو انہوں نے خواب دیکھی تھی، وہ خواب جو تھی وہ بھی پوری ہونی تھی۔ وہ سارے بھائیوں نے جو تھے ان کو سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو، اور اب یوسف علیہ السلام کے چونکہ بھائی تھے، ماں باپ تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو وہاں پہ رکھ لیا اپنے ساتھ۔ اب یہ ان کا اپنا ملک نہیں تھا،
یہ مصر یوسف علیہ السلام کا اپنا ملک نہیں تھا. ان کا ملک کون تھا؟ ملک کون سا تھا؟ بیت المقدس میں رہتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں ان کی زیادہ تر انبیاء کی جو جہاں پہ وہ رہتے تھے وہ بیت المقدس ہی تھی. اب چونکہ یہ وہاں پہ رہے یوسف علیہ جتنی دیر ان کی زندگی تھی، پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو تھے ظاہر ہے جو بھی آیا اس نے جانا ہے، موت ہوتی گئی. اور بعد میں یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک قوم جو تھی قوم عمالقہ، یہ آپ انشاءاللہ کل بھی سبق کے اندر یہ چیز آئے گی، آج اتنے ہم پڑھیں گے. قوم عمالقہ آہستہ آہستہ پھر وہ قوم جو تھی وہ اس کے اوپر قابض ہو گئی، اس نے وہاں پہ قبضہ کر لیا. اب جب یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے، ان کے بھائی وغیرہ بھی ختم ہو گیا کہ یہ قوم عمالقہ نے جب قبضہ کر لیا. اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے، جب ان کو فرعون وغیرہ سے نجات مل گئی تو اب یہ جو قوم تھی ان کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، یہ کہنے لگی کہ کیوں نہ ہم اپنے ملک کو آزاد کرائیں. ان کا ملک کون تھا؟ بیت المقدس. بیت المقدس کو کیوں نہ ہم آزاد کریں، کیوں نہ ہم اپنے ملک میں چلیں. تو اللہ تعالیٰ کے بھی حکم آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لو اور وہاں پہ جاؤ اور اپنی اس سرزمین کو آزاد کراؤ قوم عمالقہ سے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنی قوم کے ساتھ وہاں پہ ان کو جانا تھا. یہاں پہ وہی لکھا ہوا ہے کہ یا قوم ادخلوا، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بس تم نے ارادہ کرنا ہے، تم نے بس ارادہ کرنا ہے اور نکلنا ہے. جب اس زمین کے اندر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے اس بستی میں تو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں فتح دے دی. لیکن یہ لوگ جو تھے انہوں نے ہمت ہی نہیں کی. کیونکہ ہمت کیسے کرتے؟ اب یہ تھا کہ جیسے 12 سرداروں کے بارے میں ہم پڑھے نا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار جو تھے وہاں اس جگہ پہ بھیجا جہاں پہ یہ قوم عمالقہ تھی. ٹھیک ہے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا وہاں پہ، اور کہ وہاں پتہ کر کے کہ اب وہاں پہ کون سی قوم رہ رہی ہے اور کیسے لوگ ہیں، تاکہ پتہ لگے تو پھر ہم ان سے جا کے جہاد کریں اور اپنے ملک کو جا کے آزاد کروائیں، اپنے وطن کو آزاد کرائیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگوں کو بھیجا تو یہ 12 لوگ جو تھے 12 سردار وہاں پہ گئے تو یہ ایک باغ کے اندر داخل ہوئے. تو اب ظاہر ہے جس کا باغ تھا وہ شخص بھی وہاں پہ ہی تھا. اس کو لگا کہ یہاں اس باغ کے اندر کوئی اور ہے. یہ 12 لوگ تھے، اب ظاہر ہے 12 لوگ ہیں، کچھ تو تھوڑا بہت شور یا جو تھا ہونا تھا. اب اس شخص نے دیکھا یہ لوگ جو ہے یہ باغ کے اندر ہے. اس ایک شخص نے 12 کو پکڑ لیا. کیسے پکڑا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ قوم عمالقہ جو تھی وہ اتنی لمبے لوگ تھے، اتنے چوڑے لوگ تھے، اتنے مضبوط لوگ تھے اور اتنے جنگجو لوگ تھے کہ مضبوط اور بہت لمبے قد ان کے. تو انہوں نے ایک بندے نے ان 12 لوگوں کو پکڑ لیا. اب یہ لوگ جو تھے ڈر گئے تھے. اب جو تھا اس آدمی نے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہاں پہ جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ وہاں پہ حال جا کے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے آزاد کروانا ہے. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ خبر لینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہاں پہ دیکھو جا کے کہ کون سے لوگ رہتے ہیں. اب اس آدمی نے کہا کہ میں چاہوں تو تمہیں مار دوں، ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں ایک تو اس نے پھل دیا. پھل کیا دیا؟ انگور کا ایک دانہ. اور روایت میں آتا ہے انگور کا دانہ اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی کو وہ دانہ کھانے سے کافی ہو جاتا. ایک دانہ انگور کا کھاتا تو بندے کا پیٹ بھر جاتا. اس نے کہا یہ ہمارا پھل ہے، میں تمہیں صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ دوبارہ یہاں پہ نہیں آنا. اپنے نبی کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس سے جا کے کہو کہ وہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں اور یہ ہمارا پھل ہے، یہ ہمارا میوہ ہے. جیسے وہ اونچے لمبے چوڑے تھے نا، پھل بھی ویسے کا، پھل بھی ویسے ہی تھا، انگور کا دانہ جو تھا. اب یہ لوگ جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو جا کے بتائے. اچھا اب جب یہ گئے نا تو 12 سردار تھے نا، تو 12 میں سے نا جو 2 سردار تھے نا انہوں نے ایسے کہا کہ دیکھو یہ بات جو ہے نا ہم نے وہاں پہ جا کے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اپنی قوم کی طرف جا کے قوم کو نہیں بتانا. موسیٰ علیہ السلام کو چلے بتا دیں گے، وہ تو نبی ہیں، ان کو تو ہم نے بتانا ہی ہے، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، لیکن یہ بات ہم نے قوم کو نہیں بتانی. اچھا انہوں نے آپس میں کیا یہ بات کہ نہیں بتانی، لیکن کیا ہوا 10 جو سردار تھے انہوں نے یہ بات جا کے، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے، انہوں نے یہ بات جا کے تو قوم کو بتا دی. اب قوم کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور اللہ کا بھی حکم آ گیا کہ اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم نے اس زمین، مقدس زمین. اچھا مقدس زمین کیوں کہا جاتا ہے نا، ابھی یہ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے. ہاں
تو اس وجہ سے کہا کہ یہ بڑی مقدس زمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، زیادہ انبیاء اسی جگہ پہ آئے ہیں، ان کی جائے پیدائش اسی جگہ پہ ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو مقدس کہا گیا۔ تو کہا کہ یہ زمین مقدس ہے، بس اللہ نے ایک چیز کا عہد لیا ہے کہ تم نے بس اس سرزمین کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا فتح میں دے دوں گا، بس تم داخل ہو جاؤ، فتح لکھ دی جائے گی۔ لیکن یہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ یہ انہوں نے ہمت نہیں کی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آگے انشاءاللہ کل ہم واقعے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تو لڑو، تیرا رب لڑے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ یعنی اتنا حوصلہ ہار گئے تھے، پھر ان کو فتح کیسے مل سکتی تھی؟ کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے، لیکن ان کی نیت ہی خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا ہم لڑ ہی نہیں سکتے، یہ ہمت ہار گئے تھے، جس کی وجہ سے پھر یہ اس زمین کو فتح نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے میری قوم داخل ہو جو اس زمین میں، وہ زمین جو لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، ولا ترتدوا، اور نہ تم لوٹنا، علی ادبارکم، اپنی پشتوں کے بل، فتنقلبوا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ہو جاؤ گے خاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔